السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حال قذافی کا ہوا، لیبیا کا، عراق کا ہوا، اللہ کبھی بھی کسی بھی ملک اور شخصیت کا ایسا حال نہ کرے، خواہ وہ مسلم ملک ہو یا کوئی غیر مسلم ملک ہو۔ خاص طور پر سعودی عرب، جہاں پر اللہ کا گھر ہے، مسجد نبوی ہے اور اللہ کی رحمتیں وہاں پر برستی ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا عراق کے اندر کیا گیا اور جنگ چھیڑی گئی اور کہا گیا کہ یہاں پر ایسے ہتھیار ہیں جن سے پوری دنیا کو تباہ کیا جا سکتا ہے، یعنی تباہی پھیلانے والے ہتھیار، جن کو انگلش میں کہا جاتا ہے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، اور یہ الزام لگا کر پورے ملک کو تباہ کر دیا گیا۔ لاکھوں لوگ مرے اور آج بھی اس ملک کے لوگوں کو سکون کا سانس نصیب نہیں ہو سکا، لیکن اس کے باوجود نہ تو کوئی ہتھیار ملے اور نہ ہی وہ ملنے تھے، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ سارا عراق پر چڑھائی کرنے کا ایک بہانہ تھا جو امریکہ نے کریٹ کیا۔ اقوام متحدہ اور دوسرے تمام ملکوں کی خفیہ ایجنسیاں اس بات کی ضمانت دے رہی تھیں کہ عراق کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ نے کسی کی بات نہیں سنی اور اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ تو ناظرین، عراق آگے 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اصل عراق کون سا ہے اور کون سے حصے پر کس کا قبضہ ہے، نام و نشان باقی نہیں ہے، اور اگلے چند سالوں بعد اس کا کیا حال ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ عراق اور شام کا ایک ملک کی حیثیت سے برقرار رہنا ناممکن ہو چکا ہے، اور اب ان کے حصے علیحدہ کر کے مزید چھوٹے چھوٹے ممالک بنائے جائیں گے تاکہ اس تمام گیم کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان کے ملکوں کو مسلمان ملکوں سے کوئی خطرہ نہ رہے۔ یہ ایک شطرنج کی گیم ہے جس میں ایک ایک کر کے سارے ملکوں کو توڑا جا رہا ہے اور ختم کیا جا رہا ہے۔ بالکل یہی کام یہ سعودی عرب کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے پوری دنیا میں کہا کہ لیبیا میں یہ ہتھیار ہیں، عراق میں یہ ہتھیار ہیں، اس لیے ہم فوجیں اتارنے جا رہے ہیں، اور اب انہوں نے وال اسٹریٹ جرنل کے ذریعے ایک سٹوری بریک کروائی ہے۔ وہ سٹوری کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچ گیا اور ہر میڈیا چینل اس کو شیئر کر رہا ہے، ڈسکس کر رہا ہے، بحث ہو رہی ہے، ایکسپرٹس بیٹھ گئے ہیں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو پیچھے لگا دیا گیا ہے کہ سچی یا جھوٹی کسی بھی طرح کی رپورٹس لے کر آئیں۔ یہ محمد بن سلمان کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے۔ امریکہ نے ایک تیر سے 3 شکار کیے ہیں۔ یہ سٹوری بریک کی کہ اس وقت چائنا سعودی عرب کی مدد کر رہا ہے اور اس کو جوہری قوت بننے میں مدد دے رہا ہے، جو کہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، اور یہی کام انہوں نے عراق کے ساتھ کیا تھا۔ اب پوری دنیا میں انہوں نے ایک تیر سے 3 شکار کس طرح کیے ہیں؟ ناظرین، 2018 میں محمد بن سلمان نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایران ایٹمی قوت بنے گا تو پھر ہم بھی جوہری طاقت، ایٹمی طاقت حاصل کریں گے اور ہم بھی ایران کے پیچھے چلیں گے۔ یہ اصل میں بیان دلوایا گیا تھا یا دیا گیا تھا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اب اصل میں صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے سعودی عرب کے ذریعے ایک تیر سے 3 شکار کرنے کا جو فارمولہ کھیلا، اس کو آپ سمجھ لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں ایران اور چائنا کے درمیان ایک ڈیل فائنل ہوئی تقریباً $400 ارب کی، اور اس ڈیل کے تحت ایران کو ہر سہولت ملے گی چائنا سے۔ اب ایران سے یہ ڈیل توڑوانے کے لیے یہ پتہ پھینکا گیا ہے جس میں ایران سے کہا گیا کہ دیکھو، چائنا صرف تمہارے ساتھ ہی نہیں کھڑا بلکہ سعودی عرب کے ساتھ بھی کھڑا ہے، اس کو بھی ایٹمی قوت بنا رہا ہے۔ اور محمد بن سلمان نے جو بیان دیا کہ اگر ایران بناتا ہے ایٹم بم تو ہم بھی پیچھے ہوں گے، لہٰذا ایٹمی قوت بننے کے بعد سعودی عرب سے اگر کسی کو خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف ایران ہے۔ اس لیے اس نے اصل میں ایران اور چائنا کے تعلقات خراب کروانے کے لیے یہ پتہ پھینکا، باوجود اس کے کہ اس وقت پاکستان ایران اور سعودی عرب کی دوستی کروانے پر تلا ہوا تھا۔ اور اب شاہ محمود قریشی نے بیان دیا کہ جو اب ریاستی پالیسی ہماری ہے تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے کہ اگر سعودی عرب نے ہمارا ساتھ نہ دیا کشمیر کے مسئلے پر، جو کہ وہ نہیں دے رہے، تو عمران خان خود جا کر پوری دنیا کی مسلم امہ کو اکٹھا کریں گے، یعنی ایک نیا بلاک بنے گا، اور ہمیں سعودی عرب کی ضرورت نہیں ہے۔ سعودی عرب اس وقت تنہا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ دوسرا پتہ انہوں نے دنیا میں پھینکا ہے کہ سعودی عرب ایٹمی قوت بننے جا رہا ہے، لہٰذا اس کا ایٹمی قوت بننے کا مطلب ہے ان کے ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں دہشت گرد چوری کر کے یا چھین کے پوری دنیا کے لیے خطرہ پیدا کر سکتے ہیں، لہٰذا اب ہمیں سعودی عرب کے خلاف چڑھ دوڑنا چاہیے۔ یہ اب انہوں نے شروعات کر دی ہے۔
بالکل ویسے ہی جیسے عراق کے خلاف ایک ٹی وی سے خبر بریک کروائی گئی، وہاں سے خبر پکڑ کر پوری دنیا میں یہ پھیلائی گئی اور اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ پوری دنیا میں رائے عامہ کو صدام حسین اور عراق کے خلاف اکٹھا کیا گیا۔ پھر دنیا نے امریکہ اور برطانیہ کو عراق پر چڑھائی کرتے دیکھا۔ اب یہی کام سعودیہ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ اہم ترین چیز جو انہوں نے پھینکی ہے وہ محمد بن سلمان کو وارننگ دی ہے۔ تیسری اہم ترین چیز ہے کہ اگر تم نے ہمارے کہے کے مطابق کام نہ کیا تو یہ پہلی قسط ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ ایک رپورٹ آئی تھی جس میں سعودی صحافی جمال خشوگی کے معاملے میں، جس میں براہ راست محمد بن سلمان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ اس صحافی کے معاملے پر ان لوگوں کے پاس تمام ثبوت بھی پڑے ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ اس قتل پر CIA نے جو رپورٹ جاری کی، ٹرمپ نے اس رپورٹ کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے دبا دیا۔ اب اس کے بعد یہ جب چاہیں گے اس رپورٹ کو دوبارہ نکال کر لے آئیں گے اور کہیں گے کہ محمد بن سلمان کے خلاف یہ ثبوت ہے، وہ ثبوت ہے، وغیرہ وغیرہ، لہٰذا اس کے خلاف یہ کام اب ہونا چاہیے۔ یہ تو دوسرے ممالک میں بھی اپنے مخالفین کو مروا سکتا ہے، لہٰذا کل کو کسی کو بھی مار سکتا ہے۔ اس لیے پروپیگنڈا سے ایک فضا بنائی جائے گی۔ یہ صرف بلیک میلنگ کے لیے پتا پھینکا گیا ہے اور ایک پتے سے انہوں نے 3 شکار کیے اور سب سے بڑا شکار چائنا کے خلاف کیا کہ اب پوری دنیا چائنا کے خلاف اکٹھا کرنے جا رہے ہیں۔ دنیا کو کہیں گے کہ دیکھیں، چائنا دنیا کے ایسے ملکوں کو ایٹمی طاقت بنانے جا رہا ہے جہاں پر جمہوریت نہیں ہے اور اس سے پوری دنیا کو خطرہ ہو سکتا ہے، تباہی ہو جائے گی، بربادی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ آپ یہ بتائیں کہ ساری زندگی امریکہ اور اسرائیل کے کندھوں پر چلنے والا سعودی عرب ہے، کیا امریکہ اسے اجازت دے گا کہ چائنا اسے اتنا کچھ بنا کر دے اور پھر اتنے عرصے بعد وہ خبر بریک کریں؟ ایسی صورتحال بالکل بھی نہیں ہے۔ سعودی عرب کی ایک بھی چیز امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، وہاں پر پتا بھی امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ اب پلان کو آپ سمجھیں جو صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے۔ مڈل ایسٹ میں جتنے بھی بڑے یا چھوٹے ممالک ہیں، ان کا ٹارگٹ ہے اسرائیل، اور اسرائیل کو کوئی نہیں پوچھتا۔ جو خود کہتا ہے کہ میرے پاس 200 سے زائد غیر روایتی اور جوہری ہتھیار ہیں، میزائل ہیں، فلاں چیز ہے، فلاں طیارہ ہے، لیکن اسرائیل کو دنیا نہیں پوچھتی کہ یہ سب کہاں سے لیا، کیسے لیا اور کیوں لیا۔ لیکن یہ سب پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے، کبھی ایران کے خلاف، کبھی عراق کے خلاف، کبھی سعودیہ کے خلاف، لیکن اسرائیل سے کوئی نہیں پوچھتا۔ اب یہ قطر کو پھنسانے جا رہے ہیں ایران اور حزب اللہ کے ساتھ۔ قطر کو ایک دفعہ تباہ کرنا ہے۔ پہلے ہی قطر اور سعودیہ کی لڑائی ہے، ترکی اور سعودیہ کی لڑائی ہے، اب ایران، سعودی عرب اور چائنا وغیرہ سب کو ملا کر ایک نیا کھیل مشرق وسطیٰ میں کھیلنے جا رہے ہیں تاکہ یہ تمام ممالک آہستہ آہستہ تباہ ہو جائیں اور گریٹر اسرائیل کے لیے اسرائیل اپنا ایریا، اپنا رقبہ بڑھاتا چلا جائے۔ اب آخری بات یہ آپ سمجھ لیں، انہوں نے عراق کے ساتھ جو کیا تھا وہی کام سعودی عرب کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ آج شاید عربوں کو ان چیزوں کی سمجھ آ جائے۔ ہمارے خلاف بھی انہوں نے کتنا پروپیگنڈا کیا کہ TTP والے بس اسلام آباد پہنچ گئے، قبضہ ہونے والا ہے اسلام آباد پر، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کا شکر ہے ہم نے ان کا صفایا کیا، اور جن کو یہ دہشت گرد کہتے تھے یعنی افغان طالبان کو انہوں نے امریکہ کی قبر کھود کر رکھ دی۔ اصل میں جو حق پر تھے وہ جیت گئے، اور جو CIA کے بنائے ہوئے کرائے کے قاتل تھے ان کو ہم نے جہنم واصل کر دیا۔ دوستو، آخر میں درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔